شرمینا۔ رفت بیگم نے اس کے کمرے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ شرمینا، چندہ رو کیوں رہی ہو؟ آنکھیں کیسے رو رو کر سرخ ہو گئی ہیں؟ رفت بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں امی، رو تو نہیں رہی، بس سو کر اٹھی تھی اس لیے آنکھیں مسلنے سے سرخ ہو گئی ہوں گی۔ شرمینا کی زبان جھوٹ پر لڑکھڑا رہی تھی، جھوٹ سے چگلی کھاتی آنکھیں جھلکی تھی۔ اچھا چلو باہر آؤ، دیکھو موسم کتنا ابر آلود ہو رہا ہے، ابھی دیکھنا کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ رفت بیگم موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر آ رہی تھی۔ بارش کا سن کر شرمینا کو ناول کا سین یاد آ گیا۔ بارش؟ وہ کچھ متذبذ سی ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا چلو باہر آؤ، بارش کو انجوائے کریں، تم کیا کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ رفت بیگم شرمینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی لیکن شرمینا باہر لان میں نہیں گئی تھی۔ اندر ایک خوف سی لہر تھی، اسے یہ خوبصورت موسم بھی ہولناک کی منظر ہی پیش کر رہا تھا۔ ذہن میں کہیں وہ اب بھی ناول میں موجود تھی۔ بارش کا یہ سلسلہ رات تک وقفے وقفے سے جاری رہا تھا۔ رات شرمینا سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بارش ذرا سی تھمی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ ہوا کی سو سو کی آواز اور بارش کی بوندیں جب ہوا کے دور سے کھڑکی پر ٹکرانے لگی تو چھن چھن کی آواز سے ارتعاش سا پیدا ہونے لگا تھا۔ بجلی کی تیز چمک نے جب شرمینا کے اندھیرے کمرے کو یکدم روشن کیا تو اس کا دل دہل سا گیا تھا۔ اپنا کمفرٹر اس نے کھینچ کر منہ تک کیا تھا۔ ایسی بارش پہلی بار تو نہیں ہوئی تھی لیکن اسے آج زیادہ خوفناک سی لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تو اسے لگا کوئی لاؤنج کا دروازہ دھڑ دھڑ کھڑا رہا ہے۔ خوف سے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ شرمینا نے آنکھیں بند کر لی، منہ میں صورتوں کا ورد شروع کر دیا۔ زور سے آنکھیں میچے اس کے صرف ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ اسے لگا لاؤنج کا دروازہ تیز ہوا سے نہیں بلکہ ناول کی شرمینا کے روز سے کھٹکھٹانے سے بج رہا ہے۔ وہ باہر بارش میں رو رہی ہے، احتشام کی منتیں کر رہی ہے، پلیز احتشام دروازہ کھول دو، لیکن وہ شخص بے حصہ اندر بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی ڈرتی رہی۔ اس کے بعد نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ ذکی نے اپنی فائل سامنے بیٹھے شخص کے سامنے پھینکی تھی۔ وہیں گھسی پٹی سی کہانیاں۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا فراز صاحب؟ مجھے کچھ نیا چاہیے، something is different۔ فراز صاحب کی تیوڑی چڑھی تھی اس کم عمر ڈائریکٹر کو دیکھ کر۔ ذکی صاحب آج کل تو ایسی ہی کہانیوں کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو نہیں پسند تو آپ کی مرضی، مجھے تو اور بھی بہت سی جگہ سے آفر آ رہی ہیں۔ سامنے بیٹھے فراز صاحب جو کہ 50 کے لگ بھگ تھے اپنی کہانی کی فائل اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ فراز صاحب میں آپ کو جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پلیز ویسا ہی کچھ لکھنے کی بھی کوشش کرے جیسا میں چاہتا ہوں۔ ذکی کی بات پر فراز صاحب پیشانی پر بل ڈالے بگڑے ہوئے تیور سے دوبارہ بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے، کیسی کہانی چاہتے ہیں آپ اپنے ڈرامے کے لیے؟ ذکی اپنی ریوالونگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھیے فراز صاحب، میں جانتا ہوں آپ کا ایک نام ہے، ایک نامور لکھاڑی ہیں آپ، لیکن یار وہی روڈ ہیرو، ایک سیاستدان کا بیٹا یاز میدان کا بیٹا جو کہ بگڑا سا نواب ہے، یا پھر وہ لڑکا جو امریکہ سے ڈگریاں لے کر پاکستان میں آتا ہے اور چند سالوں میں اپنے بزنس کی داغ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اسی کو ہیرو بنا کر کیوں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ پھر وہی ہر دوسرے چینل پر چلنے والی سٹوریز، بزنس مین کو پورا شہر چھوڑ کر ایک عام سی میڈل کلاس لڑکی جو کہ اس کے آفس میں عام سی امپلائی ہوتی ہے پسند آ جاتی ہے، اور زمیندار کے بگڑے نواب کو عام سی میڈل کلاس یونیورسٹی کی لڑکی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا فراز صاحب یہ سب ایک خواب جہان کی باتیں ہیں، اونلی امیجینیشن؟ سامنے بیٹھے فراز صاحب گلاس پکڑے گھونٹ گھونٹ ٹھنڈے پانی کی بوتل پی رہے تھے۔ ذکی کو لگا کہ وہ اس کی بات کو سن نہیں رہے۔ دیکھیے مجھے ایک عام سے شخص کی کہانی چاہیے۔ ذکی ڈائریکشن کی لائن میں ایک ابھرتا ہوا نیو ٹیلنٹ تھا جس میں کچھ الگ سا دکھانے کی چاہ تھی۔ وہ سامنے رکھے پیپر وائٹ کو ٹیبل پر گھماتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ الگ سا کرنا چاہتا ہے۔ فراز صاحب نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا۔ جی تو میں لکھ دیتا ہوں،
ایک غریب سا لڑکا ہوگا جو اپنی غربت اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے ساری جمع پونجی لگا کر بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کی ملاقات کسی رئیس یا اس کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی محبت بھری کہانی شروع، اور وہ راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ زکی نے چڑھ کر آگے کی کہانی سنائی۔ فراز صاحب مسکرانے لگے۔ جی جی بالکل، آپ ٹھیک سمجھے ہیں۔ فراز صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ چلو اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھا۔ فراز صاحب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ زکی زچ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جو وہ بتانا چاہتا تھا فراز صاحب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دیر فراز صاحب سوچنے لگے، پھر یوں مسکرائے جیسے مسئلہ ہو گیا ہو۔ ایک امیر کبیر ڈان شخص کا رائٹ ہینڈ بھی ہم ہیرو کو بنا سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی ڈراموں کی مانگ بہت زیادہ ہے، ہیرو کی اگر رنگت بھی کچھ۔ اس سے پہلے فراز صاحب مزید کچھ بولتے، زکی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ اوہ پلیز فراز صاحب، مجھے ایک ہٹ ڈرامے کی کاپی نہیں کرنی، مجھے کچھ ایسا ہٹ ڈرامہ بنانا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی سوچ بدل جائے۔ ہاں تو اس ڈرامے سے لڑکیوں کی سوچ میں واضح فرق آ گیا ہے زکی صاحب، سامنے لڑکوں کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت بڑھ گئی ہے۔ زکی مجبور بڑے ضبط سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اسے ایک کہانی کے بجائے لڑکوں کی مارکیٹ ریٹ بتا رہے۔ آپ جا سکتے ہیں فراز صاحب، اگلی بار کچھ نیا لکھ کر لائیے گا۔ زکی کو لگا کہ اب یہ شخص کچھ بھی بولا تو اس کے ہاتھوں سے ضائع ضرور ہو جائے گا، تو پھر ہیرو کا نام شیراز کیسا رہے گا؟ فراز صاحب نے ہیرو کا نام بتا کر زکی کے صبر کا آخری امتحان لے لیا۔ وہ رہا باہر کا دروازہ۔ زکی نے اپنے آفس کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فراز صاحب اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بڑے غصے سے باہر نکل گئے۔ سارے کے سارے لکیر کے فقیر ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ اس نے ٹیبل پر پٹک دیا۔ جہاز نے پاکستان کی سرزمین پر اپنے چرچراتے ٹائر جمائے تھے۔ حازم نے 3 سال بعد پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ دل میں دبی دبی امنگوں سے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ 3 سال پہلے اسے اس کے والد نے اٹلی میں ہی مستقل قیام کا فیصلہ کیا، اپنا آبائی بنگلہ نما محل لاڑکانہ میں ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا، اور کراچی میں ایک پوش علاقے کا بنگلہ بالکل بند پڑا تھا۔ رشتہ دار کے طور پر ایک پھپھو ہی تھی اس کی کراچی میں، والدہ کی ایک بہن تھی۔ والدہ کے رشتہ دار لاڑکانہ میں مقیم تھے، خود بھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور رفت پھپھو کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو عمر میں اس سے 7 سال چھوٹی تھی۔ سارا بچپن اس نے باربی ڈول جیسی کزن کے ساتھ کھیل کر اور اس کی معصومانہ باتیں سن کر گزارا تھا۔ جب والد صاحب نے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ مخالفت حازم نے کی تھی۔ شرمینہ بھی سن کر اداس سی ہو گئی تھی، لیکن چونکہ حازم سے ڈرتی بھی تھی اسی لیے اس کے جانے پر زیادہ دکھی نہیں تھی۔ اس کو اس وقت 10ویں جماعت میں قدم ہی رکھا تھا۔ پھپھو کے تو بھتیجے میں جان بستی تھی۔ بھائی کے فیصلے نے دوست جیسی بھاوچ کو دور کر دیا۔ رفت بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ سہیل صاحب نے بہن کو کندھے کے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ ہر سال تمہیں بلا لیا کروں گا اپنے پاس، کیوں فکر کرتی ہو؟ سہیل صاحب نے بہن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھائی، آپ کے جھوٹے دلاسے سے مجھے مطمئن نہیں کر سکتے۔ خود تو ساری زندگی پردیس میں گزار دی، اور اب بھابھی اور حازم کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ میرا تو مانو میکا ہی آپ نے چھین لیا۔ رفت بیگم کے پاس ڈیروں شکوے تھے۔ سہیل صاحب نے مدد طلب نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ رفت بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن وہ خود موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ شائستہ تم بھی؟ سہیل صاحب نے متعجب ہو کر بیوی کو دیکھا۔ ہاں تو اور کیا کروں سہیل، غیر ملک غیر لوگوں میں مجھے لے جا رہے ہیں، میرا دل کہاں لگے گا رفت کے بنا؟ ہم نند باوچ کم اور دوست زیادہ بن کے رہی ہیں۔ بیوی کی بات سن کر بس ایک دوست جیسا بہنوئی بچا تھا جو چہرے سے خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ افضل یار تم کچھ سمجھاؤ ان خواتین کو، میرے تو بس کی بات نہیں۔ سہیل کو اب بس افضل پر آس تھی۔ تم نے بھی تو اچانک آتے ہی بم پھوڑا ہے سب کے سروں پر۔ ابھی کل آئے ہو اور 2 دن بعد بیوی بچوں سمیت جانے کی ٹکٹ بھی کٹوا چکے ہو۔ افضل خود دل میں شکوے لیے بیٹھا تھا۔ بہرحال 2 گھنٹوں کی منٹوں کے بعد معاملہ سنبھلا تھا کہ رات کو بیٹے نے اٹلی جانے کی نئی شرط رکھ کر سہیل اور شائستہ کے اوساط خطا کر دیے تھے۔ حازم تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ابھی بچی ہے، وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ میں نے صرف نکاح کا کہا ہے ڈیڈی، رخصتی کا نہیں۔ میں آپ کے ساتھ اسی صورت اٹلی جاؤں گا جب آپ میرا شرمینہ سے نکاح کریں گے۔ نہ جانے واپسی کب ہو، 4 سال بعد یا 5 سال بعد۔
پھوپھو اسے صرف بچپن کی ایک بات پر بٹھا کے تو نہیں رکھیں گی؟ افضل انکل آج اس رشتے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے 5 سال بعد انہیں شرمینا کا پاکستان میں کوئی بہتر رشتہ مل جائے، پھر وہ کیوں اپنی اکلوتی بیٹی کو اتنی دور کیوں بھیجیں گے؟ ڈیڈ، میں نے بچپن سے صرف شرمینا کو ہی نظر سے دیکھا ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ذہن پر صرف یہی ڈالا تھا، آپ کی بہو صرف شرمینا بنے گی۔ حازم کی بات نے دونوں میاں بیوی کو متبذب کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب یہی بات انہوں نے رفت اور افضل کے سامنے رکھی کہ حازم نے کیا ارادے ہیں، مگر ان دونوں نے خوشی سے رضامندی دی تھی، لیکن شرمینا ضرور پریشان ہوئی تھی۔ ہمیشہ اسے حازم بھائی کہتی آئی تھی، پھر اکلوتی تھی، ابھی وہ معصوم بہت زیادہ